بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے ایک بڑا پتہ پھینک دیا ہے جو عمران خان کے لیے ایک مشکل کا باعث بنے گا اور بڑی مشکل کا باعث بنے گا۔ یہ سارے معاملے کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اور اس کو میں آپ کے سامنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ چیزیں کس طرح سے اس نہج پہ پہنچی ہیں کہ نواز شریف کو ڈو اینڈ ڈائی کی پوزیشن پہ آنا پڑا ہے اور یہ عمران خان کے لیے بھی ڈو اینڈ ڈائی ہو جائے گا۔ دیکھیں، پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت پاکستان کی ریاست کی بقا کے لیے، کیونکہ پاکستان کے پاس اگر آپ دیکھیں تو صرف 1 سے 1.5 ارب ڈالر ذاتی ہے، باقی پیسے بہو جی لوگوں تو لیتے ہیں نا، کوئی سعودی عرب سے ادھار لیے ہوئے ہیں، کوئی یو اے سے لیے ہوئے ہیں، کوئی چائنا سے لیے ہوئے ہیں، اس طرح کر کے پیسے لیے 10 ارب ڈالر پڑا ہے ان کا، باقی پیسے اپنے کو تو 1 ارب ڈالر ہے سارا یا 1.25 ارب ڈالر ہے گا، اور وہ جو ہے وہ ٹوٹل آپ کے پاس بچتا ہے آ جا کے یہ 1-1.5 ماہ کے پیسے ہیں ٹوٹل، یہ کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب IMF آپ سے کہہ رہا ہے کہ جناب آپ تیل کی قیمت بڑھائیں، اور تیل کی قیمت جب تک آپ نہیں بڑھائیں گے ہم آپ کے ساتھ اگلی بات چیت اگلا معاہدہ نہیں کریں گے، آپ کو اگلی قسط جاری نہیں کریں گے۔ اگر تیل کی قیمت بڑھائی جاتی ہے تو مسلم لیگ نون والے یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے تیل کی قیمت بڑھا دی تو اس کے نتیجے میں جو ہماری پاپولیرٹی ہے یا جو ایک عمران خان اس وقت میڈیا کی حد تک ہی صحیح مطلب بوم پکڑا ہوا ہے یا سوشل میڈیا کی حد تک کہہ لیں بوم اس نے پکڑا ہوا ہے، ویسے تو کل کا جو جیلم کا جلسہ تھا وہ آپ دیکھ ہی لیں، مطلب حیرانی ہوتی ہے کہ یار آپ نے ٹوٹل میرا خیال ہے کہ 3 کنالا تے کناتا لائیاں نے، ٹھیک ہے، بتیاں لائیاں نے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو کیمرے کے ذریعے اس طرح زوم کر کے دکھایا ہے، مطلب دور سے کہیں لگتا بندے ہی بندے نے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس میں بندے گنے تو میں نے آپ کو صبح بتایا تھا کہ یہ کوئی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ چھال مار کے 7-8 ہزار بندہ ہی صرف، باقی یہ ہے کہ وہ پاپولیرٹی دا راگ لابدے جا رہے ہیں، وہ کہتے جناب سانو اینے لاکھ بندے ویکھدے ساڈے اینے ٹویٹس نو ری ٹویٹ ہوندے ہیں، تو میں آپ کے سامنے ایک مطلب ان کی پاپولیرٹی کا پول کھولنے لگا ہوں، ذرا وہ ایک نظر دیکھ لیں، باقی باتیں بھی میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، لیکن یہ گلا جو گل آ گئی تو میں کہ ذرا میں تہن دس دواں کہ عمرانڈوز دی پاپولیرٹی کنی کے عوام دے وچ۔ ایک آدمی ہے PT کا MN ہے، عمر لیاقت حسین اس کا نام ہے۔ عمر لیاقت حسین جو ہیں وہ مطلب ایک میرا خیال ہے ذہنی طور پہ تھوڑے سے ہلے ہوئے کریکٹر ہے، مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ حرکتیں اس قسم کی کرتے ہیں، کبھی عمران کے حق میں بیان دیں گے، کبھی عمران کے خلاف بیان دیں گے، کبھی ویڈیو بیان جاری کریں گے، اگلے دن بڈھی سمیت جا کے پھر عمران نو مل لے گا۔ اچھا، دوسرے پاس بھی اونجتے کریکٹر ہے، یعنی انہوں نے عمران خان کے خلاف اتنے سخت بیان دیے اور اس کے بعد اگلے دن ہی بڈھی دے نال جا کے عمران خان کو ملیا اور عمران خان بھی بڑا شوق نہ ملیا، تصویراں بھی بنیاں، یعنی ایک عجیب و غریب دونوں شخصیات ہیں، ایکو جے MN لگتا ہے، وہ PT کی طرف سے MN ہے۔ اچھا، وہ جو MN صاحب ہیں ان کی ایک ویڈیو 1-2 روز سے وائرل ہوئی ہے، میں نے جان بوجھ کر اس ویڈیو کا ذکر نہیں کیا تھا، اور وہ جو ویڈیو ہے وہ اس میں عمر لیاقت صاحب کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے نا برہنہ حالت میں ہے۔ اچھا، اب اس ویڈیو کی وجہ سے اور کچھ انہوں نے اپنے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ سے کچھ چیزیں شیئر کی ہوئی ہیں اپنی بیوی کے بارے میں جو کہ دانیہ شاید ان کا نام ہے، اور وہ اب انہوں نے خلا کا دعویٰ یا تنسیخ نکاح کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کر دیا ہوا ہے، تو وہ جناب جنہ راشو لے رہے ہیں، کھڑکی توڑ ہفتے والا سین ہے یہ۔ آپ کے سامنے ٹویٹر کے اوپر جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں ٹاپ ٹرینڈ پہلے نمبر کے اوپر عمر لیاقت حسین ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آتا ہے جیلم کا جلسہ آتا ہے، اس کے بعد پھر دوسری چیزیں آتی ہیں، تو کلا عمر لیاقت حسین ٹویٹر تھے نا عمران خان اور دی پوری جنی ہی نا یوتھیا قوم وہ تو بھاری نکلے ہے۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کی ہوتی ہے نا اپنا پاپولیرٹی وہ اس طرح کی ہوتی ہے، اس لیے جو لوگ جو ڈرے ہوئے ہیں، فرض کرتے ہیں کوئی عام معصوم ذہن دیہاتی بھی تو ہوتے ہیں نا، بیچارے ڈر جاتے ہیں کہ یار اینے ٹویٹ بج رہے ہیں، اینے لائک بج رہے ہیں عمران خان دی گفتگو نو، حالانکہ وہ گفتگو میں ہوتا کچھ نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا پاپولر ہے، تو پاپولیرٹی تے فائر پائے نے اس حوالے نا عمران خان دی تو زیادہ عمر لیاقت حسین دی ہے، تو وہ اس نے کیا صرف یہ ہے کہ قمیض لاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اے ٹوٹل دا عمران خان او پہ آئے پنجے جا کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا، نون لیگ والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کی پاپولیرٹی اگر ہے یا وہ جلسے بڑے کر رہا ہے یا وہ اپنا بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، ادھر سے ہم نے پٹرول کی قیمت بڑھائی تو اس کے بیانیے میں مزید جان پڑ جائے گی،
ٹھیک ہے، اور ہماری جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، اور مہنگائی کا طوفان آئے گا تو عام آدمی جو ہمارا ووٹر سپورٹر ہے وہ ساڈے مگر پہ جائے گا کہ بہو جی تسی ساڈے نال کی کرتے پے ہو، انہوں تو عمران چنگا سی، لوگ اس طرح باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، اگر وہ معاہدہ نہیں کرتے، یعنی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا جاتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پٹرول کی قیمت بھی نہیں بڑھے گی، اور اگر پٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی تو پھر اس کا مطلب مہینے ڈیڑھ مہینے بعد پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو معاملہ ہے درپیش اس حکومت کو وہ یہ ہے کہ ہم نے ریاست کو بچانا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کو بچانا ہے، یا ہم نے اپنی سیاست کو بچانا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات جو سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جناب جو میں نے کل ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ نون لیگ والوں کا خیال یہ ہے، وہ یہ تاثر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے سسٹم کا وہ عمران کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ سپورٹ کرنے کے حوالے سے جو آرگومنٹس دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ کرپشن کی ہوئی ہے، یہ ثبوت ہے ہمارے پاس، تو ہم اسے پبلک کرنے لگے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ ایک بات، دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ یار پرویز لائی، چلو عمران خان جھوٹا سچا جی ہو جی ابھی پرائم منسٹر رہا ہے سب کا، اور وہ ایک مطلب اس کا ایک ووٹ بینک تو ہے، اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، تو کہتے ہیں وہ تو چلو آکڑے ہے، یہ پرویز لائی کیوں آکڑے آیا ہے؟ یہ کس حساب میں اس کو قائم مقام گورنر بنایا تھا، یہ چارج نہیں لے رہے جا کے، ایک کیڑی زور تے اکھڑے ہویا ہے، کیونکہ یہ تو علاقے کے حوالدار سے ڈر جانے والے آدمی ہیں، تو انہوں نے بھی بگاڑ دے۔ کسی طاقتور کے ساتھ پنجاب کے یہ جو چودھری برادران ہیں، شجاعت حسین اور کیا نام ہے پرویز لائی صاحب، انہوں نے کبھی نہیں بگاڑی، کبھی۔ ہاں بگاڑتے تب ہیں وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہن ساڈے پیچھے بڑا جہا ہاتھ آ گیا، ٹھیک ہے، ساڈے موڈے نو بالکل انج سپورٹ لب گئی، اس کے بعد وہ بگاڑتے، یہ ان کا ماضی ہے۔ اب وہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ یار یہ جو اکھڑیا پہ ہے، پنجاب میں ہماری حکومت کمپلیٹ نہیں ہونے دی جا رہی، تو یہ ہم تو پھنس گئے ہیں، ہمیں تو نہ ادھر جانے جوگے رہیں گے نہ ادھر جانے جوگے رہیں گے، تو ادھر سے ہم پٹرول کی قیمت بڑھائیں گے پاکستان بچانے کے لیے، آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے کے لیے، تو ہم مرتے ہیں، اگر ہم وہ نہیں بڑھاتے تو پاکستان کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، اللہ نہ کرے پاکستان دیوالیہ ہو، میری تو یہی دعا ہے سارے پاکستانیوں کی ہوگی، لیکن حالات عمران خان نے یہاں پہ پہنچا دیے ہوئے ہیں جو کہ یہ سارے کا سارا کرتا دھرتا جو ہے نا، یہ سارا گند جو ہے، یہ اس وقت جتنا بھی فائنینشیل کرائسس ہے اور جتنا پولیٹیکل کرائسس ہے، یہ سارے کا سارا عمران خان نے پیدا کیا ہوا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لیں، اور عمران خان جو ہے ظاہر ہے اب اس ساری صورتحال میں اگر مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ بات، اگر یہ جو جتنے پولیٹیکل انالسٹ ان کو سمجھ آ رہی ہے، جتنے معیشت دان ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، اور وہ 3 سال تو چیکا مار رہے سن، کیسر بنگالی ہوئے یا دوسرے لوگ ہو گئے کہ یار عمران جڑے پاسے جا رہے ہیں یہ ملک کو دیوالیہ کر دے گا، لیکن کسی نے اس کو نہیں سنی، لانے والوں نے بھی نہیں سنی، تو وہ منع والے ویسے ہی مطلب اکھا کرنا تو جڑے نا وہ بالکل رہ جاندے نے اس وقت جب وہ عمران کے متعلق کوئی اس کے متعلق حقائق پہ مبنی بات کی جاتی ہے، اور وہ انہوں نے چیکا کسی نے نہیں سنیا معیشت دانہ دی، لہٰذا عمران خان کو نہیں پتا ہوگا کیا خیال ہے، عمران خان کو پتا ہے۔ اب یہ ساری چیز اگر ذہن میں رکھی جائے تو پھر وہ بات آ جاتی ڈاکٹر اسرار احمد والی، کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا تھا کہ جناب عمران کو یہودیوں نے پک کر لیا اور وہ لے کر چل پڑے ہیں، اس کے بعد حکیم سید کی بات آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد پھر مسلسل اگر آپ دیکھیں تو پھر گلاں ہی چلی جا رہی ہیں۔ اب یہ سارے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ عمران خان جس مشن پروجیکٹ عمران جو لانچ کیا گیا تھا وہ ہے پروجیکٹ عمران ڈوز پہ بدل گیا ہے، تو وہ لگتا ہے کامیابی کی طرف جا رہا ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ جو ٹیم گئی ہے نواز شریف سے ملنے کے لیے، تو اب مسلم لیگ نون یہ سوچ رہی ہے اور ان کے خیال میں یہ بات آ رہی ہے کہ جناب اگر ہم الیکشن کروا دیں، اور الیکشن کروا دیں مطلب ہے کہ جو ہے انتخابی اصلاحات کرنے کے بعد الیکشن کروا دیا جائے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جناب ہم جیت جائیں گے، اور جو قیمتیں بڑھانی ہیں وہ نگران حکومت دور ود جانی ہیں، تو لہٰذا اللہ خیری صلی اللہ ایک گند ساڈے گلے نہیں پائے گا، یہ ان کا ایک خیال ہے۔ اس خیال کے لوگ بھی نون لیگ میں کافی زیادہ ہیں، اور یہ خیال والے لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ پاس پہنچے ہوئے ہیں اس وقت، اور وہ میٹنگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ
آج ہونی ہے اور اس میں جو چیزیں آئیں گی سامنے وہ پتہ چل جائے گا اور میں آپ تک پہنچاؤں گا. تو یہ خیال بھی ہے. دوسرا خیال جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر وہ یہ ہے کہ جناب سانو دونوں صورتیں ساڈے تے گند پے گا. ہمیں اس وقت پاکستان بچانے کی طرف جانا چاہیے. سخت فیصلے لینے پڑیں گے, قوم کو اعتماد میں لے کر فیصلے لیں اور پاکستان کو بچانے کی بات کریں. یہ نہ ہو کہ ہمارا حال جو ہے وہ سری لنکا والا ہو جائے, اس لیے کہ ہمیں جو ہے نا وہ پاکستان کی فکر پہلے کرنی چاہیے. یہ ایک چیز جو ہے وہ یہ سوچ والے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں. اچھا, اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مسلم لیگ نون کی یہ مطلب کلیدی حکومت نہیں کی. اس میں ایم کیو ایم ہے, خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ محسن داوڑ صاحب بھی ہیں, اس میں اے این پی بھی ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان بھی ہیں, اس میں آزاد ارکان بھی ہیں, اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے. تو یہ ساری جماعتوں کا ایک جو مجموعہ ہے نا وہ ہے جناب ادھی کافلی کی وجہ سے. ہاں, وہ کافلی کے جتنے نا طارق بشیر چیمہ صاحب اور چودھری شہزاد جڑے صاحبزادے نے وہ بھی ہیں, ادھی کافلی بھی ہے. تو یہ سارے کے سب کے ساتھ مل کر ایک باقاعدہ مشاورت کے ساتھ ہوگا. لیکن نون لیگ نے اس بات کو سچی مچی کنسیڈر کرنا شروع کر دیا کہ جناب ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے یا پھر سخت فیصلے لینے چاہیے. اس طرف وہ آ گیا اور یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اسی سلسلے میں ہو رہی ہے. اس دوران میں نواز شریف کے بچپن کے دوست خواجہ آصف صاحب نے ایک جس کو عرف عام میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ خواجہ آصف نے عمران ڈوز کو ایک نئی جلا بخش دی ہے, ایک نئی زندگی بخش دی ہے کہ جناب انہوں نے کہا اسی وقت تو پہلے الیکشن کرا سکنے ہیں اور نومبر سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے اور نیا آرمی چیف جو ہے وہ اگلی جو حکومت آئے گی وہ کرے گی اور انتخابی اصلاحات یہ وہ. تو ان باتوں سے لگتا ہے کہ جیسے نون لیگ جو ہے وہ ہتھیار ڈال رہی ہے. میں نے اس سلسلے میں جب یہ صبح بی بی سی کے اوپر بیان چلا اور میں نے اس سلسلے میں بات کی تو میں نے 2-4 لوگوں سے رابطہ کیا کہ یار خواجہ آصف صاحب نے کی مطلب کیتا ہے, یہ ذرا تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیں. تو انہوں نے یہ بتایا, انہوں نے کہا دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت کسی قسم کی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں. انتخابی اصلاحات جب تک نہیں ہوں گی تب تک نئے انتخاب کی طرف ہماری جو الائز پارٹیز ہیں اور ہم خود بھی نہیں جانا چاہتے ہیں. پاکستان کے پاس ٹائم ہے کم, مہینے 1.5-2 کا ٹائم ہے میکسیمم. اگر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس لمبا ٹائم آ جائے گا, کیونکہ پھر ہماری جو ہے نا دیگر ممالک اور دیگر جتنے یو اے کی طرف سے بھی فائدہ ہمیں کچھ چیزیں مل جائیں گی, سعودی عرب کی طرف سے مل جائیں گی اور چائنا بھی ہماری مدد کرنے کو تیار ہو جائے گا. لیکن اس صورت میں مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. اچھا, اب لہٰذا ہمیں انتخابی اصلاحات کرنی ہیں اور اس کی طرف جانا ہے. یہ صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اون بورڈ لینا ضروری ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ جناب ہم نئے انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں. نگران حکومت جو ہے نا وہ نومبر سے پہلے قائم ہوگی اور جو نومبر میں نیا وزیر اعظم ہوگا تو وہ آ کے میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گا. جو بھی میرٹ پہ بنتا ہوگا, جنرل فیاض حمید بھی آتے ہوں گے میرٹ کے اوپر, تو ہم ان کو بھی لگانے کو ہمیں کوئی تیار نہیں, ہم اسے کنسیڈر کر لیں گے. خواجہ آصف صاحب نے یہ بات جو ہے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کی, یہ ریکارڈڈ ہے, لہٰذا خواجہ آصف صاحب مکر نہیں سکتے. اکثر ہوتا ہے وہ مکر جاتے بات کر کے, نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا, اے والی گل تو مکر نہیں سکتے, ریکارڈڈ ہے. ویسے مکر بھی جان گے تو انہوں نے کہڑا کسی نے کچھ کیا لینا, نواز شریف کے نام تے ووٹ پہنتا ہے وہ پہ جائے گا. اچھا, اب وہ میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے یہ کیا تو انہوں نے کہا جی پائے نے سی گھا پایا, یہ دانا سٹیا عمران خان کہ آؤ نیگوسیشن پہ آئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے فوری بعد جیسے ہی خواجہ صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ فلیش ہوا ہے تو اس کے فوری بعد چودھری فواد حسین جو ہیں ان کا جو پہلا اس پر رد عمل آیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک زمینی حقائق پر مبنی اپروچ ہے, یعنی انہوں نے اس کو ایک طرح سے ویلکم کیا ہوا ہے. تو مطلب ہے کہ جڑا نا مرغی دانا چگڑنو تیار ہے اور وہ مرغی جو ہے عمران خان وہ ککڑی وہ اس طرف آ رہی ہے, جال کی طرف آ رہی ہے. اصل میں نون لیگ یہ چاہتی ہے یا نواز شریف چاہتے ہیں کہ ان کو ٹیبل پر لایا جائے, ٹیبل پر لا کے ان سے انتخابی اصلاحات کی بات کی جائے. اس کے نتیجے میں ہوگا کیا, دیکھیں یہ نہیں مانیں گے کسی صورت بھی کہ جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کا ووٹ کا حق جو ہے یعنی ای وی ایم کے ذریعے الیکشن نہ ہو, وہ نہیں مانیں گے. لیکن ای وی ایم پر جو نون لیگ ہے وہ بھی نہیں مانتی کہ وہ رہنی چاہیے, پیپلز پارٹی بھی نہیں مانتی, تحریک انصاف کہتی کہ نہیں ہونی چاہیے. جب یہ لیکن نیگوشیشن کے لیے ٹیبل پر آ گئے نا تو اس وقت جو عمران خان امپورٹڈ حکومت, امریکی سازش کی حکومت, یہ چیزیں لے کے چل رہے ہیں نا, اس بیانیے میں سے جان نکلنا شروع ہو جائے گی.
اور اس طرح عمران خان جو ہیں وہ پھر اگر اس کے بعد بائیکٹ کر کے بھی چلے جاتے ہیں نا تو پھر بھی وہ والی بات نہیں آئے گی کہ یار دیکھو پہلے تو انہوں نے تسی کہندے سو غدار ہے تو غدارانہ مذاکرات نہیں کیتے. یہ ہے وہ بڑا پتہ جو نواز شریف نے کھیلا ہے اپنے بچپن کے دوست خواجہ آصف کے ذریعے, اور اس پتے کو اٹھانے کے لیے چودھری فواد حسین تک تو کم از کم بات آ گئی ہے. اب وہ سوچیں گے بیٹھ کے, رات تک بات کلیئر ہوگی, پھر ان کا کوئی رد عمل پراپر آئے گا, لیکن فی الحال لگتا ایسے ہے کہ وہ یہ پتہ جو ہے نا وہ آنے کے لیے اٹھانے کے لیے تیار ہے اور دانا چگڑ تیار کھلوتے ہیں. اب اس میں آپ سے ایک اور عرض کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انتخابی اصلاحات کے بغیر الیکشن میں نہیں جانا چاہتی, نون لیگ بھی نہیں جانا چاہتی, لیکن یہاں پر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ یہ اپریل کے مہینے کے اندر باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بات کہہ چکے کہ ہمیں 7 ماہ چاہیے الیکشن کے لیے, ہم نے نئی حلقہ بندیاں کرنی ہے, اور یہ جو نئی آپ نے انتخابی اصلاحات پہلے کی ہوئی ہیں اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چلنا ہے, لہٰذا ہمیں 7 مہینے کم از کم چاہیے. اب 7 مہینے کا ٹائم اگر دیکھیں تو آپ چلیں, وہ پچھلے مہینے انہوں نے کہا تھا 1 مہینہ کاٹ دے, تو 6 مہینے گے پا لو, تو اس کا مطلب ہے کہ نومبر دسمبر تو آ گیا. تو نومبر میں اگر الیکشن اناؤنس ہوگا, نگران حکومت بنے گی, یا فرض کرتے ہیں اکتوبر میں نگران حکومت بن جاتی ہے تو نومبر کتنے جائے گا. لہٰذا اب اگلی جو 1 ڈیڑھ 2 ماہ ہے نا یہ بہت ڈیسائسو قسم کی ہے, نہ صرف یہ کہ پاکستان کی پالیٹکس کے لیے بلکہ پاکستان کے سروائیول کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کی اہمیت بن گئی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں جو ہیں وہ فی الحال نہیں آ رہی, اور یہ تبھی آئیں گی جب IMF کے ساتھ معاہدہ ہوگا. جب IMF کے ساتھ معاہدہ ہوگا تو کہے گا پٹرول کی قیمت بتاؤ, اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ معاہدہ عمران خان کر کے گیا ہوا, وہ IMF آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہے کہ جڑا کیتا یہ معاہدہ اوتے عمل کرو, بس. وہ معاہدہ کس نے کیا ہوا ہے؟ عمران خان کی حکومت نے. اور اس معاہدے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ پٹرول کی قیمت بھی بڑھے گی, بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی. تو یہ دونوں قیمتیں جب بڑھیں گی تو نتیجہ ہوگا کہ ہر طرف مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. اس کو کاؤنٹر کس طرح سے کرنا ہے, اس کے لیے بھی آج وہاں پر جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں بات ہوگی. ایک کریٹیکل مومنٹ ہے, اور قوموں کی زندگی میں اس طرح کے کریٹیکل مومنٹس آتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان جو جس طریقے سے اس ملک کو برباد کرنے چلے ہوئے ہیں, اللہ نہ کرے کہ وہ کامیاب ہوں, میری نظر میں وہ برباد کرنے چلے ہوئے ہیں. سچی بات ہے, کوئی اس بات پر مجھ سے بحث کرنا چاہتا ہے بے شک کر لے, کوئی اختلاف کرنا چاہتا ہے اس کا حق ہے. کسی مرانڈو کو میں سمجھا بھی نہیں سکتا, کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا, میں نے کیا سمجھانا ہے. تو ان کے سامنے آپ حقائق بھی رکھ دیں وہ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن کیا کریں, ایک سیریس میٹر اس وقت بن گیا ہے. قوموں کی زندگی میں اس طرح کے نازک لمحے اور موڑ آتے ہیں, اور لیڈرشپ ہوتی ہے جو ایسے نازک لمحوں اور موڑ سے ملکوں کو قوموں کو نکالتی ہے. جیسے 71 میں ہوا تھا کہ پاکستان آدھا ٹوٹ چکا تھا, اس وقت ایک شخص آیا تھا ذوالفقار علی بھٹو, وہ پتہ نہیں کتوں آیا بھائی, وہ انج آیا طوفان دی طرح ہر پاسے پھر پھرا کے انہیں اکانومی انج کرے کھلارتی. پاکستانیوں کو ایک انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک اعتماد دے دیا, دنیا بھر میں دورے اس نے کیے, اور پاکستان کو کی اکانومی کو جو ہے نا وہ سٹینڈ کر دیا تھا. پاکستان کی فوج کا مرال زمین تے وجہ سی جا کے, بلکہ مرال رہ ہی نہیں سی ہوا, اس نے اس کو اٹھا دیا. یہ وہ بھٹو صاحب تھے. اب عمران خان جو بھٹو کی باتیں کرتے ہیں, یار ویسے کو خدا دا خوف کرو, حرکتاں تہاڈیاں ساریاں جڑیاں نے مجیب الرحمان ورگیاں ہیں تے گلاں بھٹو ورگیاں, کو خدا کا خوف کرے یار. یحییٰ خان تے تسی تو انسپائر رہے ہو, ایوب خان جنہوں نے پاکستان توڑنے کی سمجھ لیں کہ ان کے عمل کی وجہ سے پاکستان ٹوٹنے کی بنیاد پڑی تھی, ٹھیک ہے, وہ مطلب ان سے آپ انسپائر ہیں, ان کی مثالیں دے ترقی کی. تو بہرحال اب بھی میں کہنا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت سنجیدہ معاملہ پاکستان کے اوپر سخت وقت آ گیا ہے, اور اسی وجہ سے اس حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت جو ہے اس کو کھولا جائے. اور کیونکہ تجارت جو ہوگی وہ روپے میں ہوگی اور وہ ڈالر میں نہیں ہوگی, پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہے, لہٰذا گندم کی شارٹیج ہوگی تو انڈیا تو آ جائے گی, واقعی کراس کرنا ہے نا, ٹھیک ہے. کاٹن کی شارٹیج ہوگی تو ادھروں آ جائے گی, دوائیاں ہیں تو ادھروں آ جائیں گی. ہمارا زر مبادلہ جو ہے وہ خرچ نہیں ہوگا, ہمیں روپے کے ذریعے ہی ساری چیزیں آ سکتی ہیں. تو لہٰذا یہ فیصلہ ایک کرنا پڑا ہے. اب اس پہ وہ کھیل رہے ہیں کشمیر کے جناب کشمیر بیچ دیا, تو پائن جسے تسی بیچتا سی, وہ کلپ بھی وائرل ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میں مطلب کیا
اب حملہ کر دوں امریکہ انڈیا کے اوپر. وہ آپ کو یاد ہوگا وہ کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا ہے آج کل دوبارہ وائرل ہوا ہے. عمران خان نے کہا تھا قومی اسمبلی کے اندر جب وہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا نے ہڑپ کر لیا تھا 370 والا اور اس کو اپنے یونین ٹیریٹری کا حصہ قرار دے دیا تھا, تو اس کے بعد عمران خان جو ہے نا وہ بے بسی کے عالم میں یہ باتیں کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ سیاستدان اپنے طریقے سے چیزوں کو پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جہاں پر پاکستان کی سالمیت کی بات آ جائے, جہاں پر ملکوں کی متحد رہنے کی بات آ جائے, جہاں پر ان کے دیوالیہ پن والے حالات بن جائے نا, اتنے پھر سخت ڈیسیجن لینے پیندے نے. اور نواز شریف یہ سخت ڈیسیجن ایک دو دن میں لینے جا رہے ہیں. زرداری صاحب اس پہ بڑے سنجیدہ ہے, مولانا فضل الرحمان بڑے سنجیدہ ہے, لیکن عمران خان جڑا نا وہ حیت کہ ڈانس پارٹی کر رہا ہے کہ اج میرا عمران خان دے جلسے چ نچنے نو جی کردا. اتنے کڑیاں منڈے جڑے امیر لوگوں دے ہیں نے وہ بھنگڑے پائی جا رہے, کوئی پیسے لے کے پا رہا ہے, کوئی میرا مطلب ہے ہوراں والا ٹیکا لا کے پگڑے پائی جا رہے ہیں. اس وقت یہ صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اگر آپ کو میری کسی بات پہ اعتراض ہو یا آپ کو سمجھتے ہو کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں یا آپ کے خیال میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, ہر صورت میں کمنٹ سے ضرور کیجیے گا, مگر ذرا ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنے ملتے ہیں اگلے ولاگ.